أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیتیں پڑھیں گے 199 اور 200 یہ آیتیں پڑھیں گے، ان کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس، پھر تم پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں۔ یہاں پر خاص طور پر قریش کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ قریش کیونکہ کعبے کے متولی تھے، وہ اپنے آپ کو لوگوں سے بلند سمجھتے تھے اور وہ کہتے تھے جو احکامات باقی لوگوں کے لیے ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ جب وہ حج کے لیے نکلتے تو مزدلفہ میں رک جاتے۔ وہ کہتے ہم عرفات میں یعنی ہل میں نہیں جائیں گے، ہم تو صاحب حرم ہیں، حرم کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں وہاں جانا جائز نہیں۔ ان کی اصل نیت یہاں کیا تھی؟ اپنی امتیازی شان ظاہر کرنا کہ باقی قبائل کے مقابلے میں ہماری شان بڑی ہے۔ سب وہاں میدان عرفات میں جاتے اور وہ وہیں رہتے، یہ درست نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو ہدایت کی۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس، جہاں تک سارے لوگ گئے ہیں وہاں تک تم بھی جاؤ۔ حج میں سب برابر ہیں، دین کے احکامات سب کے لیے ایک ہی ہیں، وہاں کوئی امتیازی شان نہیں، وہی کرو جو سب کر رہے ہیں، کیونکہ عبادت کی اصل روح بھی یہی ہے اور ہماری عبادت تو ہے بھی مشترک۔ اسی لیے کہا ہے ایاک نعبد، صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ ہر کوئی اپنی اپنی عبادت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسلام کی عبادت میں کیا ہے؟ اجتماعیت ہے، مل کر کرنا ہے۔ نماز ہے تو اس میں خصوصاً مردوں کے لیے جماعت کا حکم ہے۔ روزہ ہے تو سب اکٹھے ایک وقت میں رکھتے ہیں، حج ہے تو ایک وقت میں ہوتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اجتماعیت کسی خاص گروہ کو یا قبیلے کو یا فرد کو عبادت میں کوئی خاص مقام حاصل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عرفات تک گئے تھے۔ حضرت جابر کی روایت ہے کہ آپ نے جا کر مسجد نمرہ میں قیام کیا، تو تم بھی وہیں سے لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو۔ یہاں بخشش کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ ایسا خیال آنا بھی کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں اور ہمارے لیے وہ احکامات نہیں ہیں، یہ سوچ بھی غلط کہ اس پر معافی مانگو، سنت ابراہیم کی خلاف ورزی پر معافی مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ سورہ رات میں آتا ہے کہ بندہ معافی مانگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے اور جب تک کہ جان لینے کا فرشتہ حاضر نہ ہو جائے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم اپنے مناسک پورے کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کو یاد کرو۔ بار بار اللہ کی یاد، تو حج کیا ہے اصل میں؟ اللہ کی یاد ہے۔ یاد کرو اللہ کو اصل میں۔ جب تم مناسک ادا ہو جاتی ہیں، حج مکمل ہو جاتا ہے، تو انسان پر تھکاوٹ کا غلبہ آ جاتا ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ حج کرنے کے بعد اللہ کو نہ بھول جاؤ، اللہ کا ذکر کرو۔ کذکرکم آباءکم، جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو۔ اہل عرب حج کے موقع پر خاص طور پر دور دور سے قبائل اکٹھے ہوتے تو وہ اپنی مجلس جما دیتے تھے اور اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، شعر و شاعری، اپنے حسب و نسب کی باتیں بیان کرتے، ایسے واقعات جس سے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر اپنی بڑائی جماتا تھا۔ فرمایا وہاں تم اللہ کو یاد کرو، واپس آ کر شدت سے ذکر کرو کہ دنیا میں نہ کھو جاؤ۔ او اشدہ ذکرہ، یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ، تو لوگوں میں سے بعض، مَن یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، ہمیں دنیا میں دے دے،
حج کے موقع پر بہت دعائیں مانگی جاتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے عموماً لوگ صرف دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دعا جو ہے وہ انسان کی اندرونی حالت کا اظہار ہے۔ دعا کیا ہے؟ دل کے جذبات کا اظہار ہے۔ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے وہی دعا مانگتا ہے۔ تو جن لوگوں کے دل میں دنیا رچی بسی ہوتی ہے وہ حج پر پہنچ کر بھی کیا مانگتے ہیں؟ صرف دنیا مانگتے ہیں۔ دنیا میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ صحت، دولت، مال، اولاد کی کامیابی، اولاد کی شادیاں وغیرہ۔ اس سے منع نہیں کیا، یہ بھی مانگو، لیکن صرف یہ نہ مانگو۔ فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی پچھلی آیت میں حج کے ساتھ تجارت کا ذکر ہے، اس کی تو اجازت ہے، اور یہاں پر صرف دنیا مانگنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخرت بھی مانگو، ورنہ آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ آخرت صرف اسی کی ہے جو آخرت کی یاد میں جیے، جو آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرے۔ بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں کہ فلاں نے چیریٹی کام کیے ہیں، نان مسلم ہیں، کیا ان کا آخرت میں حصہ ہے یا نہیں؟ جیسے مدر ٹریسا، جس طرح جو دنیاوی مقصد کے لیے حج کرے گا تو وہ حج پر پہنچ کر بھی دنیا ہی مانگے گا، اور جو اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت میں حج کرے گا وہاں پہنچ کر بھی اس کی دعاؤں میں شدت انہی امور کی ہوگی۔ اہل عرب اپنے آباء و اجداد کا ذکر کثرت کے ساتھ کیوں کیا کرتے تھے؟ اپنی ذات کو نمایاں کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ تو حج تو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت ہے، تاکہ وہ کوئی دنیاوی امتیاز حاصل کرنے کا ذریعہ۔ بعض لوگ حج پر حج کس کے لیے کرتے ہیں؟ الحاج کہلانے کے لیے۔ تو حج عبادت ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ حج دنیا کو دکھانے کے لیے، دوسروں پر اپنی برتری دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میں خاص طور پر جس چیز کی کثرت ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد، آخرت کی یاد اور آخرت طلبی۔ یعنی جو دنیا کے لیے کوئی نیک کام کرے گا تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔